اکرم پڑھائی میں کمزور تھا اور وہ لوگوں کے کام بھاگ بھاگ کر کرتا، جس کی وجہ سے جاوید صاحب کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا اور انہوں نے اپنی فیکٹری بڑے بیٹے کو دے دی جو امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا، اور اکرم کو جائیداد سے کچھ نہ دیا۔ اکرم نے چودھری کی ڈیرے پر کام کر کے خوب محنت کی اور 10 سالوں میں اس نے اپنا بھینسوں کا فارم بنا لیا۔ ادھر جاوید صاحب بوڑھے ہو گئے اور بڑے بیٹے اور بہو نے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا اور وہ سارا دن سڑکوں پر پھرتا رہا۔ تبھی کسی نے انہیں اکرم کے باڑے میں نوکر رکھوا دیا، اور جب وہ چارہ ڈالنے لگے کہ اچانک اکرم کی نظر باپ پر پڑی تو جاوید صاحب صحن میں بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے، ساتھ ہی آج کا اخبار ان کے ہاتھ میں تھا۔ بار بار کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی پر نظر بھی دوڑا رہے تھے۔ آج ان کے بیٹوں کا رزلٹ تھا۔ بڑے بیٹے کی تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، جانتے تھے کہ وہ بڑا ہی لائق فائق سا ہے، انشاءاللہ اس مرتبہ بھی کوئی نہ کوئی پوزیشن لے کر ہی آئے گا۔ مگر فکر تھی تو چھوٹے بیٹے کی، نہ جانے وہ کیا چاند چڑھا کر آج گھر آنے والا تھا۔ یہی دعا کر رہے تھے کہ خدا کرے بڑے بیٹے کی طرح چھوٹا بیٹا بھی پڑھائی میں اچھا ہو جائے، اس مرتبہ اچھے نمبر لے آئے، کم از کم اس کی وجہ سے تھوڑی بہت تو عزت ان کی ہو سکے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھے کہ جب دروازہ کھلا۔ بے ساختہ جاوید صاحب کی نظر دروازے کی جانب گئی تھی، جہاں پر ان کے دونوں بچے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ بڑا بیٹا بھاگ کر آیا اور آ کر ابا سے لپٹ گیا، خوشی سے ہاتھ میں موجود ٹرافی اپنے ابا کی جانب بڑھائی اور کہنے لگا کہ ابا، میں نے 8ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ دیکھ کر جاوید صاحب خوش ہوئے تھے، فوراً اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ماتھا چوم کر کہنے لگے کہ شاباش میرے بیٹے، یوں ہی میرا سر فخر سے اونچا کیے رکھنا۔ آج تک جاوید صاحب بچوں کے ساتھ ان کے اسکول نہیں گئے تھے، چونکہ اسکول جاتے تو کئی مرتبہ انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بڑے بیٹے کی استاد تو خوب تعریفیں کیا کرتے، مگر چھوٹے بیٹے اکرم کے استاد سے جب بھی ملاقات ہوتی تو وہ ایسے ایسے نقص نکالتا کہ جاوید صاحب شرمندہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے اس مرتبہ انہوں نے اپنی بیگم کو بچوں کے رزلٹ کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ بڑے بیٹے کو خوب پیار دینے کے بعد انہوں نے صحن میں نظر دوڑائی۔ اکرم بھی تو اس کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا، مگر وہ کہاں چلا گیا؟ ایک نظر سامنے کھڑی اپنی بیوی پر ڈالی اور ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگے کہ اکرم کدھر ہے؟ اس نے اپنا رزلٹ نہیں دکھایا۔ اتنا کہنا تھا کہ اکرم اپنی ماں کے پلو سے نکل کر سامنے آیا، جھجکتا آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ابا، یہ رہا میرا رزلٹ۔ جیسے ہی جاوید صاحب نے رزلٹ دیکھا تو اگلے پل وہ سیخ پا ہو چکے تھے، کیونکہ اکرم نے بامشکل اتنے ہی نمبر لیے تھے کہ وہ اس جماعت میں پاس ہو سکے۔ 7ویں جماعت میں پاس ہو کر وہ 8ویں بڑی مشکل سے پہنچا تھا۔ یہ دیکھ کر جاوید صاحب غصے سے آگ بگولا ہوئے اور اگلے ہی پل اکرم کا رزلٹ کاٹ پھاڑ کر اس کے منہ پر مارا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ اتنے کم نمبر تم نے کیوں لیے ہیں؟ آخر کیا کمی ہے پڑھائی میں؟ دونوں بھائی ایک اسکول میں پڑھتے ہو، ایک جیسا کھاتے پیتے ہو، ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اور تو اور ٹیوشن بھی ایک ہی استاد کے پاس پڑھنے جاتے ہو۔ آخر پھر کیوں تم اپنے بھائی سے اس قدر پیچھے ہو؟ یہ سارا لاڈ تمہاری ماں کا دیا ہوا ہے، اس نے تمہیں اس قدر بگاڑ رکھا ہے۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے میں تم لوگوں کے اسکول نہیں جاتا، کیونکہ وہاں پر پھر مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جاوید صاحب اتنا کہنے کے ساتھ ساتھ اکرم کے منہ پر تھپڑ بھی مار رہے تھے۔ اکرم منہ سے ایک لفظ نہیں بولا تھا، بس سر جھکائے کھڑا اپنے ابا سے مار کھا رہا تھا۔ ماں کے لیے تو دونوں اولادیں ہی برابر تھیں۔ جب انہوں نے اکرم کو مار کھاتے دیکھا تو فوراً بیچ میں آئیں اور بیٹے کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ کہنے لگیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بچہ ہے، پڑھ لے گا، ایسے آپ ماریں گے تو اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ تو اور ہی ڈھیٹ اور ضدی ہو جائے گا، پڑھائی میں مزید اس کا دل نہیں لگے گا۔ پاس تو ہو گیا ہے نا، یہی کافی ہے، اب سب کا دماغ ایک جیسا تیز تو نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ تو جاوید صاحب کو مزید مشتعل کر چکے تھے۔ بڑے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا اور کہنے لگے کہ یہ بھی تو میری ہی اولاد ہے نا، کتنا اچھا پڑھتا ہے، ہر بار اس کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے، مگر یہ چھوٹا نہ جانے کون سی غلطی کی سزا تھی میری، جو یہ نمونہ میری جھولی میں ڈال دیا گیا۔ ارے میں تو سمجھتا تھا کہ جیسی اس کی شکل و صورت پیاری ہے ویسے پڑھائی میں بھی اچھا رہے گا، مگر اس نے تو بس پڑھائی نہیں بلکہ محنت مزدوری ہی کرنی ہے۔ اکرم ماں کے پیچھے چھپا رو رہا تھا۔ جیسے تیسے معاملہ رفع دفع کر کے اکرم کی ماں اسے کمرے میں لے آئی اور چپ کروانے لگی، مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی،
مگر کیا کروں، میرے ذہن میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ رات کو یاد کر کے سوتا ہوں، اتنی زیادہ دعائیں پڑھتا ہوں، مگر صبح تک پھر سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہوں۔ جاوید صاحب بڑے بیٹے کو گھر سے لے جا چکے تھے، اسے نئی سائیکل اور نئے کپڑے بھی لا کر دیے۔ جب شام کو دونوں باپ بیٹا گھر آئے تو اتنی زیادہ چیزیں دیکھ کر اکرم کا بھی من للچایا تھا۔ وہ اپنے ابا کے پاس آیا، ان چیزوں کو ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ بڑے بھائی نے اسے دور جھٹک دیا۔ کہنے لگا کہ اپنا سایہ بھی میری چیزوں سے دور رکھو، نالائق ان پڑھ کہیں کے، تم لوزر ہو، اور لوزر کبھی بھی چیمپئنز کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اکرم نے بھائی کی یہ بات سنی تو پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ پھر اپنے ابا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ابا، بھائی کے لیے یہ چیزیں لائے ہیں، میرے لیے کیا لائے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ جاوید نے ایک کڑی نظر اکرم پر ڈالی اور کہنے لگے کہ میں حرام نہیں کماتا جو تم جیسے حرام خوروں پر لگا دوں۔ یہ محنت کرتا ہے، محنت کا پھل لا کر دیتا ہوں، تبھی سے یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ تم بھی محنت کرو، پاس ہو، لوگوں میں میری عزت بناؤ، تو تمہیں بھی یہ سب کچھ لا کر دے دیا جائے گا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میرا بس چلے تو تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے ہی نکال دوں۔ مجبوراً اکرم کو وہاں سے جانا پڑا تھا۔ اسے لگا تھا کہ دھیرے دھیرے اس کے ابا کا رویہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں میں فرق بڑھتا چلا گیا اور جاوید بھی زیادہ محبت اپنے بڑے بیٹے سے ہی کرنے لگا تھا۔ ایک روز دونوں بھائی ٹیوشن کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں لکڑیوں کا بڑا گٹھا اٹھا کر جاتے ہوئے خان بابا دکھائی دیے۔ عمر میں ضعیف تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، مزدور شخص تھے، اس لیے یہ کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی اکرم کی نظر خان بابا پر پڑی تو وہ اگلے ہی پل ان کے پاس چلا آیا۔ کہنے لگا کہ خان بابا، یہ سب کچھ آپ اکیلے اٹھا رہے ہیں، لائیے مجھے دے دیجئے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ خان بابا نے جب اکرم کو دیکھا تو اگلے ہی پل ہانپتے ہوئے اکرم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ بیٹا، کیوں مجھے گناہ گار کرتے ہو؟ ارے تم جاوید صاحب کے سپوت ہو، کہاں میں غریب مزدور اور کہاں تم بڑے لوگ، کیوں ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہو؟ یہ میرا کام ہے، میں خود کر لوں گا۔ مگر اکرم نے اگلے ہی پل وہ لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بزرگ شخص ہیں اور بزرگوں کی تو دعائیں لینی چاہیے۔ چلیے بتائیے گٹھا کہاں پر رکھنا ہے، میں آپ کو رکھوا دیتا ہوں۔ یہ منظر جب اکرم کے بڑے بھائی نے دیکھا تو یہ کہہ کر ہنسنے لگا کہ تم جیسا ان پڑھ بڑا ہو کر یہی سب کچھ تو کرے گا، تبھی ابھی سے تم نے ٹریننگ لینا شروع کر دی ہے۔ میں ابا کو بتاؤں گا کہ تم پڑھائی کی بجائے یہاں پر یہ محنت مزدوریوں والے کام کر رہے ہو۔ اکرم خاموش تھا، اس نے اس بزرگ شخص کے گھر پر وہ لکڑیوں کا گٹھا رکھا اور پھر واپس چلا آیا۔ اس روز وہ ٹیوشن نہیں گیا تھا۔ جب گھر پہنچا تو پہلے سے اس کا بڑا بھائی اس کی شکایت لگا چکا تھا۔ ایک بار پھر جاوید صاحب نے اکرم کو خوب کھری کھوٹی سنائی تھی اور اسے اپنے سامنے مرغا بھی بنایا تھا۔ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ صحن میں مرغا بن کر 10 چکر بھی لگاؤ۔ ہر بار وہ اپنی بیوی کو ہی کوسا کرتے تھے کہ یہ کیسی اولاد پیدا کر کے دے دی ہے، یہ میرا ناک اس گاؤں میں کٹوا کر رکھ دے گا۔ ارے یہاں پر میری عزت ہے، جتنا میں امیر ہوں پورے 10 گاؤں میں اتنا کوئی دھن دولت والا نہیں ہے۔ بس اگر کوئی خامی ہے تو یہ کھوٹا سکہ ہے جو میرے پلے باندھ دیا گیا ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اسے کب کا مار کر ختم کر چکا ہوتا۔ گندی اولاد، یہ میرا نام ڈبوئے گا۔ ہر دن اس طرح کی کئی باتیں تھیں جو اکرم کو سننے کو ملتی تھیں، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس نے غلطی کیا کیا ہے۔ کتابوں میں بھی تو یہی پڑھایا جاتا تھا کہ بڑوں کی عزت کرو اور کام میں مدد کرو، وہ بھی تو ان باتوں پر عمل ہی کر رہا تھا۔ آخر پھر کیوں اس کے ابا اس پر اس قدر غصہ کیا کرتے تھے؟ پڑھائی میں تو وہ بالکل ہی نالائق تھا، ہر پیریڈ میں کبھی ایک استاد سے مار کھا رہا ہوتا تو کبھی سزا کی طور پر مرغا بنا باہر کھڑا ہوتا۔ وقت سے پہلے ہی اکرم نے پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی کیونکہ اسکول والوں نے اسے اسکول سے ہی نکال دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس لڑکے کو پڑھا ہی نہیں سکتے، یہ بلا وجہ آپ کا پیسہ اور ہماری محنت کو ضائع کر رہا ہے۔ اس دن تو جاوید صاحب نے اپنے چھوٹے بیٹے سے ہر رشتہ ہی توڑ دیا۔ بیوی بھی کیا کرتی، وہ بھی دھیرے دھیرے اپنے بیٹے سے بالکل غافل ہی ہو چکی تھی۔ گھر میں جاوید صاحب کی چلتی تھی، انہوں نے اکرم سے اس کا کمرہ بھی چھین لیا اور گھر کے پچھلے حصے میں موجود اسٹور روم میں ملازمہ سے کہہ کر اس کا سامان رکھوا دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکا مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے، یہ اب اس اسٹور روم میں ہی رہے گا۔ اس پر بھی اکرم کچھ نہیں بولا تھا۔ جب اس کے بڑے بھائی نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ تو بالکل گنگا ہی ہو جاتا ہے، منہ سے کچھ بول کر اپنی صفائی میں کہتا ہی نہیں۔ ارے اگر ابا سے معافی مانگ لیتے تو شاید ابا تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت ہی دے دیتے۔
مگر اگلے ہی پل اکرم نے سر جھکا کر کہا کہ نہیں، کتابوں میں یہی پڑھایا گیا تھا کہ ماں باپ جو بھی کہتے ہیں آگے سے اف بھی مت کرو، بلکہ ان کی ہر بات سر جھکا کر قبول کرو۔ میں کون ہوتا ہوں ابا کے سامنے بول کر کچھ کہنے والا؟ وہ جو مرضی میرے ساتھ کریں، میں ان کی اولاد ہوں۔ یہ بات سن کر بھی اس کے بھائی نے اس کا مذاق ہی اڑایا تھا۔ بہرحال اکرم اکیلے اسٹور روم میں رہنے لگ گیا تھا۔ یہ بات اس کے دل پر چھری کی طرح لگی تھی کہ اس کے ماں باپ اور بھائی اس سے اس قدر بدل چکے ہیں۔ اس کا ہونا نہ ہونا ان سب کی نظر میں برابر تھا۔ پڑھائی تو اس نے چھوڑ ہی دی تھی۔ وہ صبح صبح گھر سے نکلتا تو اسے جو بھی کام کہہ دیا جاتا وہ لوگوں کے کام بھاگ بھاگ کر کرتا رہتا۔ کبھی مل کر کھیتوں میں ہل چلانے لگتا، کبھی کسی کی گائے کا دودھ دھونے لگتا، اگر کوئی اسے کنویں کا پانی نکالنے کا کہتا تو وہ بھی نکلوا دیتا۔ برساتی موسم میں اگر کسی کی چھت ٹپک رہی ہوتی تو ان کے ساتھ مل کر چھت پر مٹی بھی لگا دیا کرتا۔ اگر کسی کو بازار سے سودا سلف چاہیے ہوتا تو بھی اکرم جا کر لا دیا کرتا۔ بدلے میں ہر کوئی اسے دعائیں دیا کرتا۔ وہ سب کی ہی نظروں میں اچھا تھا، مگر سوائے جاوید صاحب کے۔ انہیں تو اپنے بیٹے میں ویسا ہی غرور اور تکبر چاہیے تھا جیسے ان کی رگ رگ میں بسا تھا۔ وہ اپنے سامنے چھوٹے لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے، کیونکہ فیکٹری کے مالک تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے بھی یوں ہی ترقی کریں اور ان کے کام کو آگے بڑھائیں۔ دھیرے دھیرے جو ہی وقت گزرتا رہا، بڑا بیٹا تو پڑھ لکھ کر ان کے اس کاروبار کو سمجھنے لگا تھا، مگر اکرم صاحب تو یہ بھول ہی چکے تھے کہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا بھی موجود ہے۔ بڑا بیٹا پڑھائی مکمل کر چکا تو پورے گاؤں کو دعوت دی گئی تھی، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا تھا۔ اکرم کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی تیار ہو کر گھر میں آیا تھا۔ وہاں پر سارے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ بے شک ان کا رہن سہن گاؤں میں تھا، مگر پیسوں کی ریل پیل تھی، اٹھنا بیٹھنا امیر لوگوں میں تھا۔ اس وقت بھی شہر کی امیر ترین لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سب نے ہی اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، مگر اکرم نے وہی سادہ سی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ جب اکرم کو وہاں پر دیکھا گیا تو چند ایک رشتہ دار سوال کرنے لگے، ارے یہ تو اکرم ہے نا، جاوید صاحب کا چھوٹا بیٹا، اس نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ جاوید صاحب کا بیٹا ہے۔ جو رشتہ دار جاوید صاحب کو جانتے تھے اور ان کی اولاد کو پہچانتے تھے، انہوں نے تو چہمنگوئیاں کرنا شروع کر دی تھیں کہ جاوید صاحب نے بڑے بیٹے کو تو بڑا ماڈرن بنا رکھا ہے، مگر یہ چھوٹا بیٹا کیوں کام والے ملازموں کی طرح لگ رہا ہے؟ اس کی حالت تو دیکھو کیا ہو چکی ہے۔ جبکہ وہیں دوسری جانب یہ بات جاوید صاحب تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ غصے سے آنکھیں دکھا کر اکرم کو اشارہ کیا کہ وہاں سے چلے جاؤ، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہر ایک کی نظر میں وہ آ چکا تھا۔ لوگ جاوید صاحب سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے تھے کہ بڑا بیٹا تو بڑا قابل نکلا، یہ چھوٹے نے کیوں پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل نہیں سنوارا؟ اکرم کا بڑا بھائی بھی غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا کہ میرے لیے رکھی گئی دعوت اکرم کی وجہ سے بالکل ہی خراب ہو گئی ہے۔ اس روز مہمان تو چلے گئے، مگر دھڑلے سے اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ غصے سے جاوید صاحب نے اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر لے کر آئے تھے۔ کہنے لگے کہ تیرا اس گھر سے اور ہم سے کوئی تعلق نہیں، میں تجھے ابھی کے ابھی اس گھر سے دفع کرتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنی جائیداد سے بھی آگ کرتا ہوں۔ میری جائیداد اور میری فیکٹری پر، میری پوری وراثت پر صرف اور صرف میرے بڑے بیٹے کا حق ہے، تجھ سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ بات وہاں پر کھڑی اکرم کی ماں بھی سن رہی تھی، جو اتنے سالوں سے خاموش تھی۔ اس مرتبہ غصے سے پھٹ پڑی، کہنے لگی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اکرم آپ کا خون ہے، آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر اب نہیں۔ لیکن اس کی بھی نہ سنی گئی اور اکرم کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ اس مرتبہ بھی اکرم نے اپنے والد کو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اپنے ابا کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ جب تک بیٹا اسٹور روم میں رہتا تھا تب تک تو ماں روزانہ بیٹے کے پاس جایا کرتی، اس کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر کھانے پینے کو دے دیا کرتی تھی۔ اب جب بیٹا چلا گیا اور شوہر نے بھی اس سے رابطہ رکھنے پر طلاق کی دھمکی دے دی تو یہ صدمہ اکرم کی ماں برداشت نہ کر سکی۔ ایک رات ایسی سوئی کہ صبح اٹھ ہی نہ سکی۔ ماں کی میت پر بھی اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا، بلکہ وہ جنازے کے ساتھ ہی شریک ہوا تھا اور اپنی ماں کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ دنیا میں وہ بالکل اکیلا پڑ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، اس کی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ 2 دن تک اپنے گھر کے باہر بیٹھا رہا،
آس پاس کے لوگوں نے جب اکرم کو اس حالت میں دیکھا تو اسے سوال کرنے لگے۔ آخر کو ہر غریب کا سہارا جو اکرم بنا ہوا تھا وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ اکرم سے سوال کرنے لگے۔ اکرم نے جب بتایا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی جیب میں پھوٹی کوڑی ہے، تو ہر کوئی اس کے ساتھ سائی کی طرح موجود تھا۔ کہنے لگے کہ جب تک ہم موجود ہیں تم خود کو بے سہارا مت کہنا۔ گاؤں کے ہی ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ 3 وقت کھانا کھایا کرتا۔ دھیرے دھیرے اس کی زندگی معمول پر لوٹنے لگی۔ اکرم پہلے تو لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتا، مگر اسے اب نوکری کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ وہ یوں مفت خوری کرنے کا عادی نہیں تھا۔ چودھری کا اپنا ڈیرا تھا جہاں پر اس کے کئی مویشی موجود تھے۔ وہاں پر ایک کام والے ملازم کی ضرورت تھی۔ اکرم چودھری کے ڈیرے پر گیا تو چودھری ایک پل کو حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا اتنی بڑی فیکٹری کا مالک میرے ڈیرے پر کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر اکرم مسکرایا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں کسی امیر باپ کی اولاد نہیں ہوں، نہ ہی میرا اب اس گھر سے کوئی تعلق ہے۔ میں آپ کے ڈیرے پر نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری تھوڑا پریشان بھی ہوا تھا، بہرحال حیران بھی تھا کہ اتنے امیر باپ کی اولاد اس کے ڈیرے پر کام کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے پوری تفصیل اکرم سے سنی اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم محنت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آج سے یہ ڈیرا تم ہی سنبھالو گے۔ دھیرے دھیرے چودھری کا سارا کام اکرم سنبھال چکا تھا۔ بھلے ہی وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا، مگر پھر بھی لکھی ہوئی چیز پڑھنا اور حساب کتاب کرنا وہ جانتا تھا۔ دھیرے دھیرے جو ہی وقت گزرنے لگا، وہیں دوسری جانب جاوید صاحب کا بڑا بیٹا فیکٹری سنبھالنے لگا۔ وہ جس قدر تیز دماغ تھا، اس نے اپنی فیکٹری سے 2 مزید فیکٹریاں بنا لی تھیں اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ جاوید صاحب نے اپنے بیٹے کو یوں کامیاب ہوتے دیکھا تو دھیرے دھیرے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے کو ہی سونپ دیا۔ پورے خاندان میں یہ اعلان کر دیا کہ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اکرم سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ بیٹے کی عمر شادی کو پہنچی تو جاوید صاحب نے بڑے بیٹے کی شادی ایک امیر کبیر خاندان میں کروا دی۔ بہو کو گھر لائے تو خوش تھے کہ گھر میں اب رونق ہو جائے گی، انہیں اپنے بیٹے کی نسل دیکھنے کو ملے گی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا۔ بیوی آنے کے بعد بیٹا بھی کافی بدل چکا تھا۔ اگر وہ ذرا سی بات اپنے بیٹے کو بتانے کی کوشش کرتا، جب باپ کے پاس بیٹھتا تو بیوی فوراً سے بلا لیا کرتی۔ باپ کے خلاف اس کے کان بھرتی کہ یہ ساری محنت اور سارا کچھ تمہارا لایا ہوا ہے، تم اگر یہاں پر محنت نہ کرتے تو سب کچھ تمہیں نہ ملتا۔ جاوید صاحب کو بڑے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ ایک دم سے اس کا خود سے دور ہونا وہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ اکثر اب بیمار بھی رہنے لگے تھے۔ کچھ عمر کا بھی تقاضا تھا۔ بیٹے سے کچھ دیر اپنے پاس بیٹھنے کی ضد کرتے تو بیٹا مصروف ہونے کا بہانہ بنا لیتا۔ اس گھر میں اب ان کی اہمیت کسی اضافی چیز سے زیادہ نہ تھی۔ اب تو انہیں عمر کے ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں بھی لاحق ہو چکی تھیں۔ پوتے پوتیوں کو اٹھاتے یا ان کے پاس آنے کی کوشش کرتے تو بہو بہت شور مچا دیتی۔ بیٹے کو بھی اب اچھا نہیں لگتا تھا کہ بیمار ابا ان کے بچوں کو جراثیم لگائے، اس لیے ایک روز ابا سے وہ بدتمیزی کرنے لگا۔ اسے کہنے لگا کہ میرے بچوں سے دور رہا کریں، ہر وقت تو آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا میرے بچے بیمار ہو جائیں۔ اس کے بعد تو بار بار وہ اپنے ابا سے بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے جو ہی آگے بڑھا، اکرم کو اس گھر سے گئے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ جاوید صاحب تو شاید اسے بھول بھی چکے تھے، لیکن ایک روز بہو کے کہنے پر بیٹے نے جاوید صاحب کو دھکے مار کر گھر سے ہی نکال دیا۔ کہنے لگا کہ آپ کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے، ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے، بچے آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جائیں، دوبارہ یہاں کا رخ مت کیجیے گا۔ باپ نے غصے میں بیٹے کو یاد دلانا چاہا کہ یہ فیکٹری بزنس سب کچھ میرا ہے، مگر بہو بدتمیزی سے بولی کہ یہ سب کچھ اب آپ کا نہیں، آپ سب کچھ میرے شوہر کے نام کر چکے ہیں، اب نہ ہی اس جائیداد پر آپ کا حق ہے اور نہ ہی اس گھر پر۔ جاوید روتے ہوئے گھر سے نکل چکا تھا۔ اسے بے ساختہ 10 سال پہلے کا منظر یاد آیا جب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس بیٹے سے وہ اس قدر محبت کرتا ہے وہ کبھی اس کے ساتھ ایسا بھی کرے گا۔ وہ یوں ہی سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا۔ بزرگ تھا، آخر کسی سے کیا کہتا، ساری زندگی تو غرور تکبر کرتے ہوئے گزر چکی تھی، مگر اب کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا کہ وہ بھوکا ہے، اسے کھانا چاہیے۔ ایک روز وہ یوں ہی چلتے چلتے ایک پرچون کی دکان پر آیا اور ایک گہری سانس خارج کر کے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ جب جاوید صاحب کی یہ حالت اس پرچون والے نے دیکھی تو حیران ہو گیا۔ ان سے اس معاملے میں تفصیل چاہی تو جاوید صاحب روتے ہوئے اپنے دل کا غبار اس کے سامنے نکال چکے تھے۔
وہ شخص کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا کہ اس گاؤں میں ایک فارم پر کام والے کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں پر نوکری لگوا دیتا ہوں، میری دکان پر دودھ بھی اسی ڈیری فارم سے آتا ہے۔ جاوید صاحب بولے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ جب وہ شخص اس فارم پر لے کر گیا تو ایک پل کو جاوید صاحب دیکھنے لگے تھے کہ وہ فارم کئی کنالوں پر محیط تھا۔ وہاں پر بھینسیں، بکریاں اور طرح طرح کے مویشی موجود تھے۔ کئی کام والے بھی کام کر رہے تھے۔ دل ہی دل میں وہ یہ سوچنے لگا کہ لگتا ہے اس فارم کا مالک بڑا ہی کوئی امیر ہے۔ اسے وہاں فارم پر ہی موجود ایک شخص نے، جو کہ سبھی نوکروں کو کام وغیرہ بتایا کرتا تھا، جاوید کو اپنے ساتھ لے گیا، پورے فارم کی سیر کروائی اور پھر کہا کہ فلاں حصے میں موجود بھینسوں کو تم نے چارہ ڈالنا ہے۔ جاوید صاحب ہاں میں سر ہلا چکے تھے۔ جیسے ہی چارہ اٹھا کر وہ بھینسوں کو ڈالنے لگے کہ اچانک انہیں ایک بڑی سی گاڑی نظر آئی۔ ایک پل کو ان کے ہاتھ رکے تھے۔ اس گاڑی سے جو شخص اترا، ان کے ہاتھ سے چارہ چھوٹ چکا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ان کا چھوٹا بیٹا اکرم اس گاڑی سے اترا تھا۔ کیا ہی ٹھاٹ باٹ تھے، اس کے سارے نوکر ہاتھ اٹھا کر اسے سلام کر رہے تھے اور وہ مسکرا کر سب کو جواب دے رہا تھا۔ جیسے ہی اکرم کی نظر اپنے باپ پر پڑی تو اس کے چہرے سے ساری مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ ہاتھ میں چارہ اور نوکروں والا لباس دیکھ کر جان چکا تھا۔ فوراً آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ابا آپ یہاں اس حالت میں، یہ نوکروں والا لباس کس کی جرت ہوئی آپ کو یہ لباس پہنانے کی؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جب وہاں پر موجود شخص نے یہ سنا تو گھبرا کر کہنے لگا کہ اکرم صاحب، یہ تو یہاں پر نوکری مانگنے آئے تھے، اس لیے ہم نے یہاں پر انہیں بھینسوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا۔ باخدا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کے والد ہیں۔ اپنے بیٹے کو اتنی عزت ملتے دیکھ کر جاوید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ روتے روتے اپنے بیٹے کے گلے سے لگ گیا اور ساری کہانی گوش گزار کرنے لگا۔ سب کچھ سن کر اکرم آگ بگولا ہوا تھا۔ فوراً اس نے پہلے اپنے ابا کو اچھا لباس پہننے کو دیا، پھر کہنے لگا کہ آخر جرت کیسی ہوئی اس کی آپ کو گھر سے نکالنے کی؟ مگر کوئی بات نہیں، وہ تو ہے ہی احسان فراموش، ماں باپ کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ اکرم وہاں سے اپنے ابا کو اپنی بڑی سی حویلی میں لے گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اسے سامنے جھولے میں ایک معصوم بچہ سویا ملا اور ساتھ ہی 4 سالہ بچہ اس کے پاس کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ کچن سے پانی کا گلاس لے کر اکرم کی بیوی نکلی، جو اس گاؤں کے چودھری کی ہی بیٹی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو ابا حیران تھا۔ کہنے لگا کہ بیٹا، میں نے تو تمہیں خالی ہاتھ گھر سے نکالا تھا، پھر یہ سب کچھ تمہارے پاس ان 10 سالوں میں کیسے آیا؟ اکرم نے بتایا کہ ابا میں چودھری کے ڈیرے پر کام کرنے لگا تھا۔ اس نے پورے ڈیرے کی ذمہ داری مجھے ہی سونپ دی۔ ہر ماہ مجھے تنخواہ دیتا۔ دھیرے دھیرے میں سارا کام سمجھنے لگا اور میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے اور اتنی سمجھ بوجھ آ گئی کہ میں اپنا فارم کھول سکتا تھا۔ چودھری نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دی تھی۔ یہ زمین جس پر فارم بنا ہے، یہ میری رقم سے خریدی ہوئی ہے اور آدھی میری بیوی کو جہیز میں ملی ہے، جس پر میں نے یہ فارم شروع کیا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے دن رات میں منافع ہی منافع کما رہا ہوں۔ جاوید صاحب یہ سن کر مسکرا اٹھے تھے۔ اپنے بیٹے سے معافی بھی مانگی، مگر اسے تو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس کے ابا نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا۔ بس اس کے والد اس کے پاس لوٹ آئے تھے، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ ابا یہ بات تو کہیں نہ کہیں سمجھ ہی چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اس نے ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر سوچ ہی رکھا ہے۔ بھلے ہی اکرم پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، مگر پھر بھی اپنے ماں باپ کی عزت کرتا تھا، ہر ایک کے کام آتا تھا، اور یہی اس کی نیکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر سرخرو کیا تھا۔ اس کے بعد جاوید صاحب جب تک زندہ رہے اپنے بیٹے کے اس گھر میں رہے تھے، جو کہ کچھ روز بعد اکرم نے اپنے والد کے نام کر دیا تھا۔